بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک یہ حکمت، جب تک یہ مقصد سمجھ میں نہ آئے، عموماً فلسفہ دین کے طور پر ہمارے ذہنوں میں ثواب ہے کہ دین ثواب کا ذریعہ ہے، ثواب کی بھی آخرت میں ضرورت ہے۔ دنیا میں تو ثواب نہ ہے، میں مسلمانوں کے ذہنوں کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ دنیا میں تو ثواب نہیں ہے، ثواب تو مر کے ملتا ہے انسان کو۔ زندگی میں جب تک زندہ ہے تو ثواب نہیں مل سکتا، ثواب کے لیے مرنا پڑے گا۔ ثواب کس چیز کا نام ہے؟ ثواب پھلوں کا نام ہے، دودھ کا نام ہے، شہد کا نام ہے، حوروں کا نام ہے، گھروں کا نام ہے۔ یہ ثواب ہیں، یہ اخروی ثواب ہیں۔ خوب یہ ثواب ہم نے دین سے حاصل کرنے ہیں۔ یہی بنیاد ہے کہ فلسفہ دین جو آپ کے دل میں، ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، اسی نے دین کے ساتھ آپ کا تعلق جوڑنا ہے۔ اگر یہ فلسفہ سطحی ہے، ظاہری ہے، سرسری ہے، اس صورت میں آپ کا تعلق بھی دین کے ساتھ بہت سست ہے، سرسری اور سطحی تعلق ہے آپ کا دین کے ساتھ۔ اگر فلسفہ دین کا بہت گہرا ہے، عمق ہے اس کے اندر، آپ کا تعلق بھی دین کے ساتھ بہت گہرا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بہت ہی بنیادی باب ہے معرفت دینی کا، جس کی نسبت عموماً ہم غافل ہیں، متوجہ نہیں ہیں۔ اور عرض کیا تھا کہ علماء میں بھی اگر دیکھیں تو بہت کم علماء نے اس موضوع کی وضاحت کی ہے، جیسے شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ ہیں کہ انہوں نے دین کا فلسفہ پیش کیا ہے، ہر چیز کی حکمت، ہر چیز کی غرض، ہر چیز کی غایت کو، ہدف کو ذکر کیا ہے۔ فلسفہ حجاب، شہید مطہری کی کتاب ہے فلسفہ حجاب۔ حجاب کا مقصد کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ اور جب تک حجاب کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے، حجاب تن پہ آتا ہی نہیں ہے، بے حجاب رہتا ہے انسان، مرد بھی اور عورت بھی۔ یہ سب سستی، دین کے اندر سستی، دین کے اندر لاپرواہی، دین کی لا تعلقی، دین کو ہلکا سمجھنا، دین کی نسبت بے تفاوت رہنا، یہ اس وجہ سے کہ ہمیں فلسفہ دین معلوم نہیں ہے، یعنی انسان اور دین کا تعلق، انسان اور دین کا رابطہ ہمیں نہیں معلوم۔ دین ادھار کا معاملہ نہیں ہے کہ دین آپ اس دنیا میں اختیار کریں اور اجر آخرت میں جا کر لیں، یہ تو ادھار ہو جائے گا کہ میں سب کچھ ابھی کروں اور مجھے سب کچھ بعد میں ملے گا۔ اگر یہی کام سرکاری محکمے اور پرائیویٹ کمپنیاں سب یہی وعدہ دیں کہ سارے ملازمین کو کہیں کہ تم نوکریاں ابھی کرو، تنخواہیں تمہیں سب مرنے کے بعد ملیں گی، کرے گا کوئی نوکری؟ دین بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ مرو گے تو پھر دین کا نتیجہ نکلنا شروع ہوگا۔ دین کا نتیجہ نقد ہے، ہم زمان ہے، بلکہ ایک لمحے کا بھی بیچ میں فرق نہیں پڑتا۔ یوں نہیں ہے کہ اب دین پر عمل کرو، صبح ہو شام تک انتظار کرو، دین پر عمل کرو صبح ہو، عمل ختم ہوتے ہی اجر بھی آپ کو نصیب ہو گیا، یہیں پہ نقد اجر آپ نے پا لیا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر نہیں دیکھتے رہے آسمان کی طرف کہ اجر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ نماز کے ختم ہونے سے پہلے اجر نماز آپ کو مل گیا ہے۔ نماز آپ نے قائم کی ہے، قیام نماز کا پہلا ظرف انسان کا وجود ہے، آپ نے اپنے وجود کے اندر نماز قائم کی ہے، اقامت الصلاۃ کیا ہے، اور جہاں نماز قائم کی ہے اثر وہیں پہ ظاہر ہوا ہے۔ دین اپنانے سے بھی پہلے یہ باب پڑھنا ضروری ہے کہ دین اور انسان کا رابطہ کیا ہے، دین کیا پیغام رکھتا ہے، کیا اثر رکھتا ہے، کیا نتیجہ رکھتا ہے۔ آیا دین ایک بوجھ ہے، دین ایک فالتو ذمہ داری ہے؟ مثلا زندگی کے معمول کے کاموں میں تو یہ نہیں، آپ صبح اٹھتے ہیں، ناشتہ بناتے ہیں، خوب یہ تو ایک ضروری کام ہو گیا گھر کا، پھر اس کو کھاتے ہیں، باقی زندہ رہنے کے لیے یہ بھی ایک ضروری کام ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، آپ صفائی کرتے ہیں، یہ تو ایک گھر کا کام ہو گیا۔ مرد دفتر میں چلا جاتا ہے، دکان پہ چلا جاتا ہے، کسی جگہ جہاں اس کی مصروفیت ہے، بچے اسکول چلے جاتے ہیں، یہ تو سب زندگی کے کام ہیں۔ لیکن یہ قرآن پڑھنا، اس سے زندگی کا کون سا مسئلہ حل ہوتا ہے؟ ناشتہ کرنے سے تو ہمیں ایک بدن کی تقویت ہے، غذا ملتی ہے، یہ تو ایک زندگی کی ضرورت ہے۔
صفائی کرتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، گھر سنبھالتے ہیں، یہ تو زندگی کی ضرورت ہے. دکان پہ جاتے ہیں، زندگی کی ضرورت ہے. کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، زندگی کی ضرورت ہے. اور کسی جگہ محنت مزدوری کرنے جاتے ہیں، گھر کے سارے افراد صبح ناشتہ کر کے منتشر ہو جاتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے کام پہ پہنچ جاتا ہے. یہ سارے کام تو زندگی کی ضرورت ہیں، ان کے بغیر زندگی نہیں گزرتی. اب یہ زور کو اذان ہوتی ہے، اذان کے وقت سارے اب نماز پڑھو. خوب، یہ کس زندگی کی ضرورت ہے؟ اب پاکستان کے اندر ایسے بہت سارے لیبرل ہیں، بعض کالم بھی لکھتے ہیں، بعض نہیں لکھتے، پڑھتے ہیں. ایک بڑی اکثریت پاکستان میں ان کی سوچ یہی ہے. کیوں یہ ہے؟ اس لیے کہ انہیں کسی نے دین اور انسان کا رابطہ نہیں بتایا. گندم اور انسان کا رابطہ بتایا ہے، جو اور انسان کا رابطہ بتایا ہے، چنا اور انسان کا رابطہ بتایا ہے، چاول اور انسان کا رابطہ بتایا ہے، لیکن دین اور انسان کا رابطہ نہیں بتا سکے. یعنی ایک فالتو چیز ہے. روزہ رکھ کے تو گھر نہیں چلتا، مزدوری کر کے گھر چلتا ہے، تجارت کر کے گھر چلتا ہے. نماز پڑھ کے تو گھر نہیں چلتا. اگر سارے گھر والے صبح و شام بیٹھ کے نمازیں پڑھتے رہیں تو گھر تو نہیں چلے گا. اس طرح آپ پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ، اور ہیں بھی بہت زبان دراز، بہت ہی بےہودہ قسم کے لوگ ہیں کہ جہالت میں اپنی ایسے اظہار کرتے ہیں، اپنی جہالت سے شرم بھی نہیں آتی ان کو، کہ اگر تجھے نہیں پتا دین اور انسان کا رابطہ، جاہل ہے. جاہل کے لیے ادب یہ ہے کہ چپ رہے، جاہل گفتگو نہ کرے. ایک روایت میں ہے کہ اگر دنیا کے جاہل چپ رہیں، آدھی مشکلات دنیا کی کم ہو جائیں. امیر المومنین نے ایک زمانے کا ذکر کیا کہ میرے بعد ایک زمانہ آئے گا جس میں علماء ملجم ہوں گے، یعنی لگام پڑی ہوگی ان کے منہ کے اندر، اور وہ لگام دوسروں کے ہاتھ میں ہوگی، یہ چپ ہوں گے. اور جاہل کیا ہوں گے؟ وہ گفتگو کریں گے، وہ ناطق ہوں گے، وہ ہر چیز پہ تبصرہ کر رہے ہوں گے. دینوں انسان کا رابطہ، انسان کے دین کے ساتھ تعلق کی نوعیت کو قائم کرتا ہے. انسان و دین کا کیا رابطہ ہے آپس میں؟ ثواب کا، تقدس کا بہت گہرا رابطہ ہے. گندم اور انسان سے زیادہ گہرا رابطہ ہے دین اور انسان کا. علم اور انسان کا کیا رابطہ ہے آپس میں؟ یہ رابطہ اگر انسان کو کشف ہو جائے، ہر انسان علم کے بغیر، روٹی کے بغیر رہ لے گا، لیکن علم کے بغیر نہیں رہے گا. علم اور انسان کا رابطہ غلے اور انسان سے زیادہ گہرا رابطہ ہے. اور دین اور انسان کا رابطہ علم اور انسان کے رابطے سے بھی گہرا رابطہ ہے. عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس.